الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں مسلمان کو کی ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا رہے. عقل مند سمجھدار یہی انسان ہے جو خوشی میں بھی اور غم میں بھی، صحت میں بھی بیماری میں بھی اپنے اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. مگر اس موقع پر جب کوئی ایک انسان یا ایک قوم حالات میں گھر جائے، اس وقت تو خصوصاً اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مدد حاصل کرنا زندہ انسان اور زندہ قوم کی علامت ہے. اس وقت ملکی اور عالمی طور پر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی کام یہ ہے کہ ان حالات میں ہم دعا کا اہتمام کریں. بد نصیب ہے وہ انسان جو مصیبت میں گھر کر بھی اپنے اللہ کو نہیں پکارتا. کیسا مردہ دل ہے وہ انسان کا دل جو مشکل حالات میں بھی اپنے رب کو نہیں پکارتا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے، نہتوں پر بمباری کر رہا ہے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں تک کو، اور وہ لوگ جو ہاسپٹل میں بیمار پڑے ہیں، علاج کیا جا رہا ہے، وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ایسے بچوں کو تک نہیں چھوڑا جا رہا. ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان حالات میں دو کام کرنے کا ہمیں ارادہ کرنا. صرف ارادہ نہیں کرنا ہے. یہاں جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں وہ ایک ایک ارادہ کریں کہ میں 50 لوگوں تک یہ میسج پہنچاؤں. صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر بیان سنیں، کچھ باتیں سنیں، بلکہ گھر گھر یہ آوازیں پہنچنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے اس کے جتنے پروڈکٹس ہیں، اس کی کمپنیز کے بنائے ہوئے ساز و سامان ہیں، کلی طور پر ہمیشہ کے لیے اس سے بچنے کا ارادہ بھی کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی میں بیداری پیدا کرنا ہے. الحمدللہ بہت سے نوجوان بچے اس کا پازیٹو کام کر رہے ہیں. وہ ڈی مارٹ سامان خریدنے جا رہے ہیں تو لسٹ لے کر جا رہے ہیں، کیا خریدنی چاہیے، مجھے کیا خریدنا چاہیے، کیا خریدنا نہیں چاہیے، کون سی کمپنی کے سامان خریدنا چاہیے، کون سی کمپنی کا سامان نہیں خریدنا چاہیے. اگر اتنی بھی غیرت آج ہمارے اندر باقی نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے ہم ایک مردہ قوم ہے جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور دنیا سے ظلم ختم کرنا نہیں چاہتے. گھر جا کر آپ دیکھیے گا، ہمارے گھروں میں جتنی چیزیں ہیں، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر واشنگ مشین تک، فریج سے لے کر کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزوں تک، اس کے 50 سے 70% ایسے ساز و سامان ہیں جس کا براہ راست تعلق اسرائیل کو مل رہا ہے. خریدنے والے کون ہیں؟ ایک بڑی آبادی دنیا میں مسلمانوں کی. 250 کروڑ مسلمان اگر دنیا کے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اسرائیلی کمپنیوں سے بننے والے ساز و سامان کو نہیں خریدیں گے، کیا حالت بنے. وہ تو دنیا کے طلبگار لوگ ہیں، ان کی حکومتوں کو کمزور کرنا بہت آسان ہے، مگر مسلمان قوم کو ارادہ بھی تو کرنا ہے. جتنی گھڑیاں پہن کر کے اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ذرا معلوم کیجئے گا جتنے مہنگے موبائل فونز ہمارے پاس ہیں، جتنے خریدے جا چکے ہیں وہ تو خریدے جا چکے ہیں. اب آنے والی زندگی میں ہم کچھ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی کمپنیوں کا کوئی پروڈکٹ نہیں خریدیں. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے ان موقع پر وہ یہ کہ اللہ کو پکارنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. یاد رکھیے گا یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں، ہمارے سے زیادہ اللہ کے علم میں
ہمارا تو ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے مشیت و ارادے سے ہوتا ہے۔ جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ان مشکل حالات میں قرآن ہماری ایک رہنمائی یہ کرتا ہے کہ تم اللہ کو پکارنے والے بنو۔ بڑا بے ضمیر آدمی ہے، مردہ انسان ہے جو مشکل میں بھی اپنے اللہ کو نہ پکارے۔ جس کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس اللہ سے تعلق کی باتیں ہوں، اور وہ بھی مشکل میں اللہ کو نہ پکارے۔ قرآن مجید میں نصیحت کی گئی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لفظ یہاں استعمال ہوئے ان میں سے پہلا لفظ رب کا استعمال ہوا، اور رب میں ربوبیت کا مظہر ہے۔ رب میں ربوبیت کا اشارہ دے کر یہ بتایا گیا کہ رب بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اس مہربان رب، وہ مہربان رب تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ وہ پکارنے کی بھی دعوت دے رہا ہے، دعا کرنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب کیسا ہے؟ میرا رب دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اے پیغمبر ذرا لوگوں سے سوال کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اگر تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارو گے؟ تمہاری کوئی مدد کرنے والا اس دنیا میں نہیں۔ مسلمان جب یہ اچھی طرح جان چکے مسلمانوں کا اب اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر وہ مسلمان قوم اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، کتنی بد نصیب قوم ہے۔ قرآن مجید نے یہ باتیں دہرائی، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے نہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ مدد کے لیے امریکہ کو، یورپ کو، چائنا کو، سعودی عربیہ کو، مصر کو، ترکی کو پکاریں گے، یہ سب مخلوق ہیں، نہ ہمارا یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں سکھایا مانگنا؟ اس لیے سکھایا اللہ طاقتور ہے، انسان کمزور ہے، کمزور کا کام یہ ہے وہ طاقتور کا سہارا لے۔ اس دنیا میں اللہ سے بڑا کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کام بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ ایمان والوں کو یہ نصیحتیں ہیں کہ ہر مصیبت کے موقع پر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شریعت میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب بھی آپ پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، آفت آئی ہے، کیا کریں گے؟ ایک چیز بتائی گئی، نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسری چیز دعا کا اہتمام کرنا۔ فرض نمازوں کے علاوہ بہت سی نمازیں ایسی سکھائی گئی ہیں جو مصیبت میں پڑھی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے تو آج مسجد میں بیٹھ کر ذرا غور کیجیے ان باتوں پر۔ ایک نماز بتائی گئی جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ بھئی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کس سے مانگیں گے؟ آپ اللہ سے مانگیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیے گا اور اللہ سے مانگیے گا، اس نماز کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ جو آدمی اللہ سے پکارے اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم ایک مالدار سے امید رکھتے ہیں یہ ہمیں قرض دے گا، یہ ہماری ضرورت پوری کرے گا، یہ بس ایک دھوکہ ہے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ دوسری ایک نماز سکھائی گئی جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، یہ بھی نماز ہی ہے۔ دیکھیے گھر میں مصیبت آئی ہے، گھر میں وفات ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں۔ جوان مر جائے، بوڑھا مر جائے، عورت مر جائے، مرد مر جائے، ظاہر ہے گھر میں ایک پریشانی کی چیز ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے لیے نماز جنازہ رکھی گئی۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، گھر میں میت ہے نماز پڑھو، گھر میں مصیبت آئی ہے نماز پڑھو۔ ایک تیسری نماز ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، شریعت نے سکھایا صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے بستی کے لوگ عید کی نماز جہاں پڑھتے ہیں وہاں جمع ہو جائیں
اور نماز پڑھیں اور اللہ کو پکاریں۔ نصیحت اس میں ہے۔ ایک اور نماز ہے کہ دو کام ہمارے سامنے ہیں اور دونوں جائز ہیں، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اور بی کام بھی کیا جا سکتا ہے، مگر کون سا کروں مجھے پریشانی ہے، کوئی رائے دینے والا نہیں، کوئی امانت دار سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اس وقت ایک نماز بتائی گئی صلاۃ الاستخارے کی۔ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اللہ سے رائے لینا چاہتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نماز پڑھیے، دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بات ڈالے گا اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھیے گا، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی بات سمجھیے گا، اس کے مطابق فیصلہ لیجیے۔ اسی طرح مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ دعا مانگنا بھی ہمیں سکھایا۔ یہ مصیبت آ گئی، دیکھیے مصیبت 2 طرح کے ہوتا ہے، ایک میری اور آپ کی زندگی میں مصیبت آئی اور ایک بحیثیت پوری قوم پر مصیبت آئی۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میرے اوپر آپ پر نہ جانے انڈیویجول لائف میں کتنے پرابلمز ہیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اور بحیثیت قوم کتنے مشکل حالات سے آج مسلمان گزر رہے ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو دیکھیں، حالات میں ہیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھیں، حالات میں ہیں، لبنان کے مسلمانوں کو دیکھیں، حالات میں ہیں، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیں، حالات میں ہیں۔ بحیثیت قوم کے بھی مسلمان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا سکھایا۔ اس دعا کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یہ قنوت نازلہ کہلاتی ہے۔ یہ دعا حضور نے کب پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور امت کے لیے اس میں سبق کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے خود آگے بڑھ کر کے ظلم کو ختم کرنا۔ جہاد کی دوسری شکل ڈیفنس کی ہے، دفاعی جہاد کہلاتا ہے کہ دشمن کا حملہ ہوا ہے، اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ کسی طرح جنگ کا موقع ہو، اقدامی ہو یا دفاعی ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ جب بھی حضور کے زمانے میں جنگی حالات پیش آئے ہیں، حضور نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ یہ قنوت کس کو کہتے ہیں اور نازلہ کس کو کہتے ہیں؟ قنوت کے کئی معنی ہیں، ایک معنی قنوت کے دعا کے اور نازلہ کے معنی ہے مصیبت کے۔ جو کچھ مصیبت اتری ہے اور حالات بگڑے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں شہید کی جا رہی ہیں، ایسے حالات میں قنوت کا اہتمام کیا جائے، یعنی دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ پڑھا ہے، اس وقت بھی پڑھا ہے نماز میں جب ہجرت کا موقع تھا۔ حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے، مگر کچھ غریب مسلمان، کمزور مسلمان ابھی مکے میں رہ گئے تھے۔ وہ مسلمان تھے مگر ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس ایسا سامان نہیں تھا کہ وہ مکے کو چھوڑ کر کے مدینے آ سکتے۔ مکے میں جتنے مسلمان تھے حالات میں تھے، وہ ستائے جا رہے تھے، تپتی ہوئی ریت میں لٹائے جا رہے تھے، وہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر انہیں مارا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول تو عافیت کے ساتھ اور بہت سے صحابہ مدینہ پہنچے ہیں، مگر اللہ کے رسول کو درد ہے، میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر ایمان رکھنے والے ابھی بھی مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، ظالموں کے نرغے میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی دن تک قنوت نازلہ پڑھا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے اس موقع پر بھی قنوت نازلہ پڑھا جب بیر معونہ کا موقع ہے۔ صحابہ میں 70 صحابہ ایسے تھے جو بیر معونہ میں شریک تھے، وہ سب حافظ قرآن تھے۔ ایک جنگی مہم پر گئے تھے اور جانے والے 70 صحابہ سب حافظ قرآن تھے اور سب شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے اللہ کے پاس دعائیں مانگی اور دشمنوں کے لیے بد دعائیں کی۔ لیکن یہاں کئی باتیں ہمیں غور کرنے کی ہیں کہ قنوت نازلہ کب پڑھنا چاہیے، کس نماز میں پڑھنا چاہیے، نماز میں پڑھنے کا محل کیا ہے،
آواز بلند پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے؟ جب قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے مقتدیوں کا کام کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں کچھ سمجھنا۔ اہل علم کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ قنوت نازلہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا یا امت کے لیے بھی اس کی اجازت ہے؟ اہل علم کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قنوت نازلہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص عمل ہے، لیکن دوسری رائے اہل علم کی یہ ہے کہ امت کو بھی اس کی اجازت ہے کہ مشکل حالات میں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی لیے حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کیا جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ پیش آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بعض موقعوں پر قنوت نازلہ پڑھا جب مشکل حالات آئے تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ پیش آئی تھی، حضرت علی ایک طرف قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے تو دوسری طرف حضرت معاویہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے دوسری رائے جو اہل علم کی ہے وہی صحیح ہے کہ قنوت نازلہ کا حکم اللہ کے رسول کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اس کے لیے امت کو بھی اس کی اجازت ہے۔ ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ البتہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن موقعوں پر اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ جب بھی جنگی حالات پیش آ جائیں، جنگی حالات میں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ یہ سوال کہ کورونا وائرس جیسے بیماریاں آنے لگ جائیں تو کیا وبائیں، ان وباؤں کے بڑھتے ہوئے ماحول میں قنوت نازلہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک اہل علم کی الگ رائے، لیکن اہل علم اس پر متفق ہیں کہ جب جنگی حالات امت مسلمہ پر پیش آئیں تو اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن وبائی بیماریوں میں اللہ کے رسول اور صحابہ سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں وائرس آیا تھا، طاعون کا وائرس آیا تھا، مگر حضرت عمر نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جنگی حالات میں تو اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول اس کو پڑھتے تھے۔ آگے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس نماز میں پڑھنا چاہیے، اس بارے میں بہت سی روایتیں، میں ان روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بہت علمی باتیں کچھ معلوم ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھے، فجر کی نماز میں بھی، ظہر عصر اور مغرب عشاء کی نماز میں بھی 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھا ہے، جس میں حضور نے چند قبیلوں کا نام لے کر بد دعائیں کی، بنو سلیم، رعل، زکوان، عصیہ، انہوں نے بہت ظلم کیا تھا۔ 5 نمازوں میں 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی۔ بخاری میں یہ روایت ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی مغرب کی نماز میں اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس میں عشاء میں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، جب مکے کے کمزوروں کے لیے حضور دعا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہاء کی الگ الگ رائے، شوافع کے یہاں 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کی گنجائش، امام احمد ابن حنبل کی ایک رائے تو یہی ہے کہ 5 نمازوں پہ پڑھی جا سکتی ہے، دوسری رائے حنابلہ کی یہ ہے کہ فجر اور مغرب میں پڑھنی چاہیے، تیسرا قول یہ ہے کہ جہری نمازوں میں پڑھنی چاہیے، اور چوتھی رائے یہ ہے کہ صرف فجر کی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ احناف میں 2 رائے ہیں، جہری نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے اور فجر کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ایک رائے پر تمام فقہاء متفق ہیں، وہ فجر کی نماز۔ اسی لیے علماء احناف اس طرف گئے ہیں کہ جتنے فقہاء اسلام گزرے ہیں، بعض نے 5 نماز کی رائے دی، بعض نے جہری نمازوں کی رائے دی، بعض نے فجر اور عشاء کی رائے دی، فجر اور عشاء کی رائے دی، لیکن سب نے ایک رائے ضرور دی کہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے۔ اسی لیے فقہاء کی یہ رائے ہے کہ فجر کی نماز میں اس کو پڑھا جائے۔ کب پڑھا جائے گا؟ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا جائے گا۔ جب رکوع کے بعد پڑھا جائے گا، مقتدی کریں گے کیا؟ 2 کام کریں گے۔ ایک کام تو یہ کہ ہاتھ چھوڑے رکھیں گے اور آمین آمین کہتے چلے جائیں۔ پہلا حکم تو آمین کہنے کا ہے،
البتہ اس میں فقہا کی الگ الگ رائے ہے کہ قنوت نازلہ جب پڑھا جائے گا ہاتھ باندھا جائے گا یا ہاتھ چھوڑا جائے گا یا ہاتھ اٹھایا جائے گا. فقہا کی الگ الگ رائے ہے. یہ ساری رائے احترام کی رائے ہے، کیونکہ دعا میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. امام شافعی کی رائے ہے کہ اٹھایا جا سکتا ہے. بعض فقہا نے کہا ہے کہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھا جاتا ہے، ہاتھ باندھنا چاہیے. لیکن بعض فقہا کی رائے ہے کہ وہ جو قیام کی حالت ہے وہ قومے کے بعد والی حالت ہے، یعنی قومے کی حالت ہے، اور قومے کی حالت میں نمازی ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے ہاتھ چھوڑا جائے، توجہ سے سنا جائے، رب کی طرف متوجہ رہیں اور آمین آمین کہتے رہیں. یہ ایک ہے دعا عام موقع پر، ایک دعا ہے نماز کی حالت میں. اللہ کی رحمت نماز میں بہت متوجہ بندوں کی طرف، لہٰذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں دعا کے جو کلمات ہیں وہ سمجھنے کے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ جس کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے بھی ہدایت دے دے. وعافنا فیمن عافیت، جن کو تو نے عافیت اور سلامتی دی ہے مجھے بھی عافیت عطا فرما. تولنا فیمن تولیت، جن کی تو نے نگہداشت کی ہے، نگرانی کی ہے، اے اللہ میری بھی نگہداشت اور نگرانی فرمانا. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرمانا. وقنا شر ما قضیت، قضا قدر کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما. کیا اللہ کے فیصلے ہوں گے اسرائیل مٹے گا یا فلسطین کے حالات خراب ہوں گے؟ نہ صرف فلسطین کے حالات خراب ہوں گے، پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے خراب ہوں گے. کچھ پتہ نہیں، دعائیں مانگی جا رہی. یہ دعائیں مانگ رہی، وقنا شر ما قضیت، اے اللہ قضا قدر کے آنے والے حالات کے شر سے ہماری حفاظت فرما. فإنک تقضی ولا یقضی علیک، فیصلہ تو کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، جس کو تو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جس کو تو نفرت سے دیکھ لے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بڑا بابرکت ہے، بلند ہے. نستغفرک ونتوب الیک، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اگر تو ہم سے ناراض ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف پلٹتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی الامی، اے اللہ ہمارے نبی پر درود و سلام نازل فرما. یہ کلمات وہ ہیں جو قنوت نازلہ میں پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے کلمات ہیں جو قنوت نازلہ میں پڑھے جا سکتے ہیں. اس میں ہم سب کو نصیحت ہے کہ مشکل حالات میں عقل مند کا کام یہ ہے کہ وہ طاقتور کا سہارا لے. اس وقت ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور کیسے مشکل حالات سے ہمیں کوئی صحیح اندازہ نہیں. غازہ کے جو مسلمان ہیں اور اسرائیل کے ایک علاقہ ویسٹ بینک ہے، وہاں جو مٹھی بھر مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے جو حالات نازک ہیں، وہ نہ دن میں آرام کر سکتے ہیں نہ رات میں آرام کر سکتے ہیں. رات میں بیچارے سونے کے لیے پتھروں پر جاتے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، نیند کہاں سے آئے؟ گھر میں ایک میت ہوتی ہے، کھانا جاتا نہیں. یہاں ہزاروں لاشیں، بچوں کی لاشیں، کمزوروں کی لاشیں، بیماروں کی لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں کسی کو کھانا جائے؟ کس حال میں وہ لوگ پکار رہے ہیں؟ حقیقت یہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے وہ زندہ ہیں اور آج ہم مردہ ہیں. اگر جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں وہ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے اور سرنڈر ہو جاتے. کتنی حکومتیں ہم دیکھتے ہیں، ملکوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. بھائی جنگیں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن فوجوں، بڑی بڑی طاقتور فوجیں سرنڈر ہوئی ہیں. کیا بات ہے، سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہی ہیں، نسلیں لٹا رہی ہیں. بیٹا انتقال کر رہا ہے، ماں مسکرا کے بوسہ لے رہی ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکریہ کے بول رہی ہے، اے اللہ میں اتنی نصیب والی ماں بن گئی کہ تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا مقام عطا کیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شہید ہوئے شیخ یاسین رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم چھوٹے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ چاروں طرف سے اسرائیل ہے، ہم مٹھی بھر مسلمان گھرے ہوئے ہیں، غلام ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوئے ہم نے اپنے سماج کو دیکھا، 56 اسلامی ملکوں کو دیکھا،
پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا، بڑے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، قرآن پڑھا، دنیا کو سمجھا، تو یقین ہو گیا کہ غزہ کے مسلمان ہی آزاد ہیں، پوری دنیا کے مسلمان غلام ہیں۔ حقیقت یہی ہے، یہ جتنے دنیا کے اسلامی ممالک ہیں وہ سب اسرائیل کے غلام، اور ہم بھی اسرائیل کے غلام بنے۔ کیسے؟ کولگیٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایک پروڈکٹ کی قربانی نہیں دے سکتے ہم۔ ایک نوجوان یہ کہنے لگ جائے کہ مجھے عادت ہے ڈو صابن استعمال کرنے کی، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بھائی اگر ڈو پروڈکٹ اسرائیل کا بنا ہوا، آئی فون مجھے خریدنا ہی ہے، اور وہ آئی فون اگر اسرائیل کا بنا ہوا ہے اور ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیا ہمیں نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اسرائیل کے غلام ہیں یا نہیں؟ دو کام کرنے کے، ایک کام یہ ہے کہ جتنے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، الحمدللہ سوشل میڈیا پر اس کی کتابیں وائرل ہوئی ہیں، کون کون سی چیزیں اسرائیل کی کمپنیاں بھارت میں چل رہی ہیں، موبائل فون، واشنگ مشین، ریفریجریٹر، فینس، دوائیاں، کھانے پینے کی چیزیں، کون سی اسرائیل کمپنیوں کے ہیں، جا کر یہ جتنے نوجوان ہیں یہ کام کریں، اویئر کریں، سوسائٹی کو بتائیں۔ جب بھی ڈی مارٹ جائیں، مارکیٹ جائیں، وہ ڈیجیٹل بک لے کر گھر بازار جائیں، دیکھیں مجھے کون سی کمپنی کا پروڈکٹ خریدنا ہے، گھر سے پہلے جا کر پریپریشن کریں، دیکھیں، پڑھ کر کے مارکیٹ جائیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں، ان حالات میں ہر نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کریں، اجتماعی دعاؤں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات بھی دور کرے گا اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔